سفرنامہ وادی جنت نظیر از قلم احسن ریحان قسط نمبر 4۔ اور کچھ ہی گھنٹوں میں ہم لوگ شہر سری نگر کے زرق برق گلی کوچوں میں تھے۔ گوگل میپ بارہا اپنے فن رہبری کے ادھورے پن کو ثابت کر چکا تھا۔ کبھی منزل سے مخالف سمت لے چلتا تو کبھی بند راستے کی طرف لے جانے پر بضد ہوتا۔ سری نگر پہنچ کر ہم لوگ کافی دیر تک اس کی سڑکوں پہ صحیح راستہ ڈھونڈنے کے بہانے سرگرداں رہے، جو اپنے آپ میں ہی کسی دل لگی سے کم نہ تھا۔ پھر وہ وقت بھی آیا جب وہ جھیل اپنی آنکھوں سے دیکھ لی جس کے دیدار کے لیے دل کی دھرتی پہ جذبہ تجسس سر اٹھا رہا تھا، جو بس ایک پانی کا سوتا نہیں بلکہ ایک کثیر آبادی کی جیون ریکھا تھی۔ ایک دلکش اور کشادہ راستے پر چلتے چلتے جب اپنے شمال میں دیکھا تو اس جھیل کو آخر پا ہی لیا جس کے دیدار کو نظریں بےتاب تھی۔ واقعی وہ سری نگر کا زیور ہے۔ کچھ دیر بعد ہم سب لوگ گھاٹ نمبر 3 پر کھڑے شکارے کے منتظر تھے اور سونا لٹاتی دھوپ جھیل کے پگھلے کانچ جیسے پانی پر بچھی ہوئی تھی۔ پھوٹیں گے تیری خاک سے پھر نور کے دھارے، ظلمت قدائے کفر سے اٹھیں گے شرارے، گونجے گی اذانوں کی صدا ڈل کے کنارے، گونجے گی اذانوں کی صدا ڈل کے کنارے، پھر جاگ اٹھے گی تیری سوئی ہوئی تقدیر، پھر جاگ اٹھے گی تیری سوئی ہوئی تقدیر، اے وادی کشمیر، اے وادی کشمیر۔ سورج کی کرنوں میں اس کی شفاف نیلگوں لہریں زرکار شامیانوں کی طرح جھلملا رہی تھی۔ اب شکارے کا نام آیا ہے تو سن لیجئے۔ شکارہ کشمیر کی ایک ثقافتی علامت ہے، جو کہ دراصل لکڑی کی ایک بڑی سی کشتی ہوتی ہے جس کی لکڑی ہی سے بنی جھوپڑی نما چھت ہوتی ہے۔ اس کے سائے میں خوشنما غالیچوں سے مزین ایسی نشستیں ہوتی ہیں جس پر سجے گول تکیوں سے اور دونوں جانب لہراتے پردوں سے مزید شاہی احساس پیدا ہوتا ہے۔ شکارہ مختلف ساخت و جسامت کا ہوتا ہے جو سیاحین کی تفریح، ماہی گیری، آبی پودوں کی کٹائی، نقل و حمل اور دیگر مقاصد کے لیے کارآمد ہونے کے سبب بکثرت استعمال کیا جاتا ہے۔ جب ہم لوگ اس میں بیٹھے تو وہ بڑی تیزی سے ڈل کے پرسکون اور معتدل الحرارت پانی کی گود میں پھسلتا چلا جا رہا تھا۔ ڈل کشمیری زبان کا لفظ ہے جو جھیل کے معنی رکھتا ہے، لہٰذا اسے ڈل جھیل کہنا بڑا ظلم ہوگا، جو کہ ہم نے بھی انجانے میں بکثرت کیا ہے۔ ڈل زبروان نامی پہاڑی کے دامن میں واقع 22 کلومیٹر کا دائرہ رکھنے والی، اپنے گرد مغل دور کے قدرتی حسن کی غریب المثال باغات اور پارکس کی حسنکاری لیے ہوئے سینکڑوں ہاؤس بوٹس اور شکاروں کی اکلوتی آماج گاہ ایک نشیبی میدان ہے جس میں کم از کم 20 فٹ پانی موجزن رہتا ہے اور جس میں جزیرہ نما گاؤں بھی بسے ہیں، پانی پر تیرتے باغات بھی ہیں اور تجارتی سامانوں سے بھرے ہوئے تیرتے بازار بھی۔ قصہ کوتاہ وہاں ایک پوری دنیا بسی ہے جہاں خاصی مختلف زندگی ہے۔ گھر کے باہر نکلنے والا قدم روئے زمین پر نہیں بلکہ سطح آب پر پڑتا ہے۔ روزمرہ استعمال کی جانے والی موٹر گاڑیوں، سائیکلوں کے بجائے چھوٹی چھوٹی کشتیاں چلتی ہیں جسے بچے بھی دوڑاتے ہیں اور عورتیں بھی۔ اسی سیال دھرتی پر مسجد بھی تھی جہاں ہم لوگوں نے عصر پڑھی۔ 2 شکاروں میں ہم سب 12 لوگ سما گئے تھے اور جب مسجد سے نکلے تو اندھیرا پانی پر بجھ چکا تھا، خوشبو بن کر رات رانی میں اتر چکا تھا، خنکی بن کر ہوا میں گھل چکا تھا۔ کافی دیر تک وہاں پانی پر ڈولتی دکانوں میں رہے۔ مغرب بھی ہم سب نے باجماعت ایک دکان پر ہی پڑھی جس کے مالک نے بڑی سعادت مندی و خوش دلی اور خندہ پیشانی سے اجازت دے دی۔ تو اب نماز پڑھ چکے ہیں ہم لوگ، کشتی میں نماز پڑھی ہے ہاؤس بوٹ میں، اور ابھی سنتیں پڑھی جا رہی ہیں۔ اور یہ وہاں موجود لوگوں نے بڑے اچھے تاثر کا اظہار کیا۔ وہاں کچھ اور دکانوں پر بھی گئے جہاں ایک سے ایک حیران کن تجربے کیے جو کم سے کم میرے لیے تو بالکل نئے تھے۔ مثلا ایک دکان تھی جس میں خشک میوہ اور دیگر سینکڑوں گرم اشیاء اور ادویہ، مفردات اور اعلیٰ تراش خراش والی شیشیوں میں رنگا رنگ کے عطر رکھے ہوئے تھے، اور ان کی تجارت کرنے والا شخص بڑا ماہر، کہنہ مشق اور قادر الکلام انسان معلوم ہوتا تھا۔ تھوڑے سے ہی وقت میں اس نے علم طب سے متعلق ایسے ایسے تجربے کر کے دکھائے کہ ہم سب دیکھتے رہ گئے۔ اس نے اصلی اور نقلی زعفران کی شناخت اس طرح کرائی کہ ایک شیشے کے گلاس میں پانی بھرا، پھر زعفران کی چند پتیاں ڈال کر چمچے سے خوب چلایا، لیکن پانی جوں کا توں شفاف تھا۔ اس کے بعد جب اس نے پتیوں کو مسل دیا تو فوراً پانی زعفرانی رنگ میں بدل گیا، برخلاف نقلی زعفران کے جو کہ پانی میں پہنچتے ہی اسے اپنے رنگ میں رنگ رہا تھا۔ خیر، یہاں کچھ دیر ٹھہرنے کے بعد دلہی کے دوسرے باغات کی بھی سیر کی جو بالکل مختلف تجربہ رہا۔ واپسی میں رات بہت ہو چکی تھی اور دونوں شکارے بڑی خاموشی سے
واپس ڈل گیٹ کی طرف سیاہ اور تاریک پانی میں تیر رہے تھے۔ ہم اس بار شکارے کے باہری حصے پر کھلی جگہ میں ایک تختے پر بیٹھے ہوئے تھے، جہاں تاریک پانی پر ہاؤس بوٹ سے جگمگاتی سینکڑوں روشنیاں پڑتی نظر آ رہی تھیں۔ وہیں ناقابل برداشت برفانی ہواؤں کے تھپیڑے بھی مئی کے مہینے میں جنوری کی یاد دلا رہے تھے۔ اس وقت ڈل کی دکانوں اور مکانوں میں آویزاں زرد قمقموں کی روشنیاں پانی پر منعکس ہو رہی تھیں اور ایسا مسحور کن نظارہ پیش کر رہی تھیں کہ آدمی اس میں کھو کر اپنا آپ بھلا دے، اور اگر غیر محسوس طریقے سے اس کا شعور مانے نہ ہو تو وہ اس دل فریب منظر کی مقناطیسیت کے سامنے ہتھیار ڈال کر بے خود و مدہوش ہو جائے۔ شکارہ بڑی مستخرامی سے چلا جا رہا تھا۔ ڈل غیر معمولی حد تک پرسکون تھی۔ خوش قسمتی سے اس رات چاندنی بھی پورے شباب پر تھی۔ رات کے سناٹے میں رہ رہ کر یہی محسوس ہوتا تھا کہ ہم کسی طلسماتی سفینے پر بیٹھے ایک ایسی دنیا میں سفر کر رہے ہیں جس کی فضا احساس سے بھی زیادہ نازک اور خیال سے بھی زیادہ رنگین ہے۔ سکوت شب میں چپو کی سیاہ پانی کو چیرتے ہوئے گزر جانے کی مخصوص آوازیں، کشتی کے قدموں میں بھج بھج کر ابھرنے والی موجوں کے جھلتل ساز، آسمان پر تاروں کے جگمگاتے ہیرے اور جواہرات، چاندنی میں دھلی ہوئی بھیگی بھیگی فضا، لہروں کے زیر و بم میں مہتابی کرنوں کے پیچ و خم، جیسے نیلم کی کان میں پھل جڑیاں چھوٹ رہی ہوں۔ جو رات جوان ہوتی جاتی تھی، ماحول کی اس خوبصورتی پر ایک عجیب دیوانگی اور شدید جنون پھیلنے لگتا تھا۔ ہم سب لوگ اپنی اپنی کشتیوں میں بیٹھے بڑے سکوت و سکون کے ساتھ ان بیش بہا لمحات سے لطف اندوز ہو رہے تھے، گویا وقت نے جھک کر سرگوشی کی ہو کہ یہ حسین لمحات پھر شاید میسر نہ ہوں۔ ان دلکش نظاروں کا خمار تب ٹوٹا جب کشتی خشکی سے جا ملی اور رکتے رکتے بالکل ٹھہر گئی۔ ملاح نے بھی اپنے چپو، جس کا سرا دل کی ساخت میں تراشا ہوا تھا، کھینچ کر اندر رکھ لیا اور سب لوگ سنبھل سنبھل کر اترنے لگے۔ باہر آ کے سب سے پہلے ہم لوگ ڈرائیور صاحب کو ڈھونڈنے لگے۔ سوچا تھا جلدی سے کہیں کھانا کھا کے سیدھے ہوٹل چلے جائیں گے تاکہ صبح جلد ہی کسی نئی وادی کا رخ کریں، لیکن تقدیر کا لکھا کون مٹائے۔ اگلے روز دن چڑھے تک ڈرائیور اور ٹریولر نہ ملنا تھا سو نہ ملا۔ رات 10 بجے کے شکارے سے اترے ہوئے 2 بجے تک ان کی تلاش میں سرگرداں رہے، لیکن کچھ نہ ہاتھ آیا۔ دراصل ہوا یہ تھا کہ اس پورے قافلے میں صرف ابی کا سم کام کر رہا تھا، اس لیے بقیہ سب اس روح سے 1973 سے پہلے کے زمانے میں جی رہے تھے۔ خیر، ڈرائیور صاحب کو ماں ٹریولر غائب پا کر 2 کی ٹولیاں بنا کر ہم سب ہر سمت میں نکل پڑے۔ بہت دور دور تک دیکھا ہے، آس پاس کی ساری پارکنگز میں پوچھ لیا اور لوگوں سے بھی پوچھ لیا، لیکن بے سود رہا۔ پھر دھیرے دھیرے مصروف ترین سڑکیں بھی سنسان ہونے لگیں، لوگ اپنے ہوٹل دکانیں بند کر کر کے جانے لگے۔ ہم لوگ کئی گھنٹوں سے سرگردہ رہے، لیکن تھک ہار کے ایک ہوٹل پہ جو ابھی تک کھلا ہوا تھا کھانا کھایا۔ پھر کھانے کے بعد ڈل کے ہی کنارے ایک گھاٹ پر، جہاں ایک چھت کے سائے میں چند کرسیاں رکھی تھیں، سب عورتوں کو بٹھا دیا جن کی صیانت میں ہمیں چھوڑا گیا، اور باقی لوگ ایک بار پھر انہیں ڈھونڈنے نکل پڑے کہ شاید کہیں ہاتھ لگ جائیں۔ تقریباً رات کے 1:30 بجے تک ان کو تلاش کرتے رہے۔ ادھر ہم لوگ ڈل کے کنارے ٹھنڈی ہواؤں کے حوالے سنسان سڑک پر کسی ٹیکسی کے منتظر تھے، کیونکہ اب ہم لوگ ڈرائیور نہیں بلکہ ٹیکسی ڈھونڈ رہے تھے کہ رات اپنے ہوٹل ہی میں گزار سکیں۔ کشمیری لوگ آتے جاتے اپنی ہمدرد فطرت کی وجہ سے بڑی دلچسپی سے احوال پوچھ رہے تھے، لیکن کون کیا کر سکتا تھا۔ آخر کار ہم سب ایک ٹریولر بک کر کے ہوٹل کے لیے چل دیے، لیکن قسمت کی خوبی دیکھیے، ٹوٹی کہاں کمند 2-4 ہاتھ جب کہ لبے بام رہ گیا۔ اس ٹریولر کا جو ڈرائیور تھا، غالباً دماغی طور سے وہ متاثر تھا یا کسی نشے میں چور تھا، وہ ہوٹل سے 2-3 کلومیٹر پہلے ہی رک گیا اور آگے لے جانے سے انکار کر دیا۔ مجبوراً ہم لوگ بھی وہیں اتر گئے، اور اس سے مباحثہ بھی بے سود تھا، اس لیے کہ اس کا دماغی توازن جو بے قرار تھا۔ لہٰذا اب ہم لوگ تھکے ماندے گوگل میپ کی مدد سے آگے چلنے لگے۔ رات بالکل سناٹے میں ڈوبی ہوئی تھی، 12 نفوس کے قدموں کی چاپ بھی اس کے سناٹے کو ہلاک کرتے ہوئے آگے بڑھ رہی تھی۔ کہیں کہیں کتوں کے بھونکنے کی آواز آ جاتی اور پھر سائیں سائیں کا راج ہو جاتا۔ چلتے چلتے ہم لوگوں کو اچانک بائیں طرف سے ایک مردانہ آواز سنائی دیتی ہے کہ رکو، اتنی رات میں کہاں جا رہے ہیں؟ فوراً ہی ہم سب کے رخ آواز کی سمت ہو گئے، لیکن حیرت یہ تھی کہ وہاں ایک نیم شکستہ لوہے کی جالی کے سوا کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ کافی غور کے بعد ہتھیار تانے کچھ انسانی ہیولے نظر آئے۔ دراصل یہ لوگ آرمی والے تھے، کہاں سے آئے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، اس طرح کے چند سوالات کر کے انہیں تسلی ہو گئی، سو انہوں نے جانے دیا۔ بالآخر 2-2:30 بجے کے گرد ہم لوگ ہوٹل پہنچ گئے اور سکون کی سانس لی۔ جاری